الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں اعمال کی اصلاح کے بارے میں اور اچھے اعمال کو اختیار کرنے کی ترغیب کے بارے میں بیان چل رہا تھا، اور ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک تھا وہ توبہ کا ٹاپک ہے، اور اس پر ہم مختلف امور پر مختلف پہلوؤں پر کلام کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تھے کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جو ایک مسلمان کو آخرت کا عقیدہ رکھنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی گرفت کا یقین رکھنے کے باوجود، عذاب قبر، بری موت اور عذاب جہنم، میدان معاشر کی رسوائی شرمندگی پر یقین رکھنے کے باوجود توبہ سے روک دیتے ہیں، توبہ کے قریب نہیں آنے دیتے۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا، دوسرا بھی ذکر کیا تھا لیکن ادھورا رہا تھا۔ پہلا جس پہ ہم نے تفصیلی کلام کیا وہ طول عمل تھا، کہ لمبی زندگی کی امید انسان کو توبہ سے روک دیتی ہے۔ کہ لمبی زندگی کی امید سے مراد یہ نہیں کہ 60-70 سال زندہ رہنے کی امید، بلکہ یہ کہ میں اگلے وقت کے بعد بھی زندہ رہوں گا۔ جیسے انسان سوچتا ہے کہ آج نہیں پرسوں توبہ کر لوں گا، تو اس کا مطلب ہے کم از کم اس کو یقین تو ہے نا کہ آج میں زندہ رہوں گا، کل زندہ رہوں گا، تبھی پرسوں پر توبہ کو ٹال رہا ہے۔ یہی آئندہ زندہ رہنے کی امید جو ہے اس کو طول عمل سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان اپنی توبہ میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور پھر سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، اچھا کل پرسوں، کل پرسوں، کل پرسوں، پھر اچانک دروازے زندگی پہ موت کا فرشتہ دستک دے دیتا ہے، اور اس کی دستک کے جواب میں دروازہ کھولنا ہی پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اندر سے کنڈی لگا کر رکھے، نہیں کھولیں گے توڑ دیا جائے گا اور انسان کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور ہماری روح جسم کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بہت ہی عبرت انگیز ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، خصوصاً یہ کفار کے بارے میں ہے لیکن مسلمان کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، کہ جب اس کی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا شخص کی روح نکالی جاتی ہے تو روح بدن کو لعنت کرتی ہے اور کہتی ہے تجھ پہ لعنت ہو جائے کہ میں تو ایک ایسی چیز تھی کہ تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، تیری وجہ سے مجھ سے گناہ سرزد ہوئے۔ اور جسم اس کو ملامت کرتا ہے، جسم کہتا ہے کہ میں تو ایک بے جان چیز تھا، پڑا ہوا تھا، تو میرے اندر آئی تو پھر میں نے گناہ کیے۔ یعنی اتنی غیریت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اعضاء آپس میں ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہیں کہ روح اور جسم کے مجموعے سے شخص زندہ تھا، جب یہ جدا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ جب انسان ان باتوں پہ غور و تفکر کرتا ہے تو پھر توبہ کو آگے نہیں ٹالتا ہے بلکہ فوراً سے پیش اور توبہ کرتا ہے۔ تو اس لیے طول عمل کے سبب کو ختم کرنے کے لیے جو ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ مشورے پچھلے پروگرام میں عرض کیے تھے، اپنی اپنی ہمت اور اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں ان کو اپنانا چاہیے۔ جیسے مرد حضرات تو یہ کر سکتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، قبرستان بار بار چلے گئے، لیکن خواتین بہنیں ایسا نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ کم از کم اس پہ عمل کریں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ کسی خاتون کا انتقال ہو گیا تو غسل میں شرکت وہ کر لیں، ان کے جسم کو چھوئیں گی تو پھر ایک احساس بیدار ہوگا اور پھر خوف خدا بیدار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہاسپٹل وغیرہ میں اگر وہ خواتین کے وارڈ میں جا کر ان آخری اسٹیج پر موجود عورتوں کو دیکھ لیں، ان سے جا کر تھوڑا سا ان کے کمنٹس لے لیں کہ آپ کے اس وقت کیا تاثرات ہیں، کیا سوچ رہے ہیں آپ، کہ آپ ڈاکٹر نے آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کی دنیا بدل دیں، اور انسان کے آنسو قابو میں نہ رہے، پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو باہر نکل آئیں، کہ ان کی زبان کے اس وقت جو ان کے الفاظ میں ایک حسرت پوشیدہ ہوگی اور دنیا چھوڑ جانے کا ایک غم، اس وجہ سے کہ پھر آگے جا کے کیا ہوگا، یہ خوف، یہ تمام چیز جب وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہوں گے، اس وقت انسان کو بہت زیادہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھنا چاہیے اپنے اپنی استطاعت کے مطابق۔ دوسرا ہم نے بتایا تھا کہ توبہ کے راہ میں رکاوٹ گناہوں کی لذت ہوتی ہے۔ گناہوں میں یقیناً اللہ نے لذت رکھی ہے، مزہ رکھا ہے، لیکن ہماری آزمائش کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس کو چکھو۔ جیسے بعض جاہل قسم کے بولتے ہیں کہ اگر دیکھو نا یہ اللہ نے شراب کیوں بنائی ہے، اتنا مزہ کیوں رکھا ہے، معذلت ثم معذلت، اس لیے رکھا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں اور اس مزے کو حاصل کریں۔ تو وہ بے وقوف انسان اس طریقے سے کر کے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے غلط نتائج مرتب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح دوسروں کو بھی گناہوں پہ دلیر کرتا ہے اور اپنے لیے بھی ایک معقول دلیل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کے گناہ کے سلسلے کو دراز کرنے کے لیے دلیل معقول نہیں، انتہائی نامعقول ہے۔
اس لیے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرور گناہوں میں لذت رکھی ہے، لیکن ہماری آزمائش کے لیے۔ تو بعض اوقات انسان صرف اس لذت کی بنا پر گناہ نہیں چھوڑ پاتا کہ اس سلسلہ حصول لذت گناہ کیسے ختم کروں۔ اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ بعض اوقات ایک چیز بڑی لذیذ ہوتی ہے، بہت مزیدار ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہیں اس میں پوشیدہ نقصان پر غور و تفکر کرنے کے بعد۔ مثال کے طور پر آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص نے بڑا زبردست حلوہ تیار کیا، ایسی خوشبو کہ دل چاہے کہ کھا جاؤں۔ اس حلوے کو تیار کر کے اس پہ بڑے میوے وغیرہ چھڑکے بڑا خوبصورت بنانے کے بعد اس نے جیب سے ایک پوائزن کی شیشی نکالی، زہر، اور اس کے قطرات پورے اس حلوے میں ڈال دیے۔ ڈالنے کے بعد چمچہ رکھا، اسے نہیں پتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر لا کے آپ کے سامنے رکھا، کھائیے جی۔ تو دیانتداری سے بتائیے کیا آپ حلوہ کھانے کی جرت کریں گے؟ آپ کہیں گے لا حول ولا قوت، کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ اگر وہ کہے کیوں؟ کیا اس میں خوشبو اچھی نہیں آ رہی؟ کیا اتنی بہترین اس میں اجزاء نہیں ڈلے ہوئے؟ پستہ دیکھیں، میوہ دیکھیں، کیا بہترین حلوہ ہے، کھائیے۔ آپ کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہاں وقتی لذت ملے گی، مزہ ملے گا، خوشبو بڑی پیاری ہے، ان چیزوں کے کمبینیشن سے میوہ حلوے کے ساتھ مل کر میں کھاؤں گا، ایک عجیب لذت اور نیا ذائقہ بن جائے گا۔ لیکن جب میرے پیٹ میں پہنچے گا اور اپنے اثرات دکھائے گا تو خون کی الٹیاں بھی مجھے ہی ہوں گی، آتے کٹ کے میری باہر نکلیں گی، تو نہ بابا نہ، میں نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم کسی آنے والے نقصان کی وجہ سے وقتی لذت کو فراموش کر دیں۔ تو خود سوچئے کہ جب ایک حلوہ کھانے سے صرف آنتیں کٹیں گی نا، دنیا سے انسان رخصت ہوگا، تو یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے شہادت کی وجہ سے جنت مل جائے۔ لیکن اگر کسی لذت کی وجہ سے آخرت ہی برباد ہو رہی ہو، اللہ ناراض ہو رہا ہو، بری موت کا سامنا کرنا پڑ جائے، ایمان کی بربادی ہو جائے، انسان اسلام سے کفر میں داخل ہو جائے، عذابات قبر میں مبتلا ہو جائے، میدان معاشر میں ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جائے، جنت سے محرومی، جہنم میں داخلہ حاصل ہو جائے، تو بتائیے کہ کیا پھر اس لذت کو سینے سے لگا کر رکھیں؟ کیا ان نقصانات کی بنا پر ہم اس لذت کو نہیں چھوڑیں؟ تو ضرور چھوڑنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات دیکھیں نا، گھر والوں کے ساتھ رہنے میں بڑا مزہ آتا ہے، وقت گزارنا بچوں کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، لیکن انسان اور کام کے اندر، کام دھندے میں آ کے تھکنا، محنت کرنا، بعض اوقات اوپر والوں کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنا، اس میں تکلیفیں بھی ہیں، لیکن انسان اس لذت کو چھوڑ دیتا ہے اور اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی تو میرے مسائل حل ہوں گے، تو وہ اس کو برداشت کرتا ہے۔ اب اگر کوئی بولے کہ یار تم کیا فائدہ، تم کام کرنے جا رہے ہو، وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی سنو گے، محنت کرو گے، بھوک پیاس تکلیف برداشت کرو گے، اس لذت کو حاصل کرو، گھر والوں کے ساتھ بیٹھو، بچوں کے ساتھ کھیلو، اپنے دل کی بات بتاؤ، ان کی دل کی بات سنو، تو پھر آپ کیا اس لذت کے لیے اس تکلیف کو چھوڑیں گے؟ یقیناً نہیں۔ آپ کہیں گے بھائی کیا باتیں کر رہے ہو، اب ساتھ بیٹھ کے باتیں کر کے کب تک باتیں کروں گا، آخر کبھی نہ کبھی تو اس لذت سے دل بھر جائے گا، اور اگر بالفر دل نہ بھی بھرے تو خالی باتوں سے تو کام نہیں چلتا نا، مجھے کمانا بھی پڑے گا۔ تو پھر ہم تکلیف برداشت کر کے اس کے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہاں سوچنا چاہیے کہ اگر گناہوں میں لذت ہے اور اس کے ترک میں بڑی تکلیف اور اذیت ہے، کوئی بات نہیں، اس لذت کو چھوڑ دیں، اس تکلیف کو برداشت کر لیں، اس تکلیف کا بدلہ جب ملے گا انشاءاللہ تو وہ اس لذت سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ جیسے گھر والوں سے بات چیت کرنے میں بھی ایک لذت ہے، لیکن جب تنخواہ ملتی ہے اور نوٹ ہاتھ میں آتے ہیں، اس کی لذت کچھ اور ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے دیگر مسائل بھی ہمارے حل ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب اس خیال کو پختہ کریں گے، ہم سوچ کو پختہ کریں گے، غور و تفکر کے سلسلے کو دراز کریں گے، تو پھر گناہوں کی لذت کی وجہ سے گناہ کرنا ہمیں برا محسوس ہونے لگ جائے گا، اور لذت گناہ کے باوجود ترک گناہ ہمیں آسان محسوس ہوگا، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ انسان گناہوں پر استقامت پذیر ہو جائے گا۔ تیسرا ہوتا ہے اللہ کی ذات سے مایوس ہو جانا، کہ انسان بعض اوقات بہت زیادہ کثیر گناہ کر لیتا ہے، بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے، اور اس کی بنا پر وہ سوچتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا۔ خصوصاً جو یہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، عادی زانی ہیں، بہت بڑے بڑے کروڑوں کے فراڈ کرنے والے ہیں، اس طرح عادی شرابی ہے، ڈاکہ مارنے والے ہیں، گن پوائنٹ پہ چیزیں چھیننے والے، اغوا وغیرہ کرنے والے، ارشد راز سے کام کر رہے ہیں، یا کسی کے لیے مہرہ بن کے کام کر رہے ہیں، اور کلر ہیں، مطلب پیسے لے کے وہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کرائے کے جیسے قاتل ہوتے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں،
ایسے لوگ عموماً ہم نے دیکھا ہے یا محسوس کیا ہے، مشاہدے میں چیز آئی ہے کہ یہ عموماً اپنی آخرت سے بالکل آخرت کے میں کامیابی سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں کیسے اب ان گناہوں سے بچ سکتا ہوں، اور کیا مطلب کہ اگر میں توبہ کر بھی لوں کیا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اتنے ناحق لوگوں کو مارا، یہ کیا وہ کیا. تو یہ مایوسی جو پیدا ہوتی ہے یہ پھر توبہ سے روک دیتی ہے. اگر انہوں نے کہا جائے کہ آپ توبہ کر لیں تو کہے گا کیا فائدہ ہے، اتنے گناہ کیے ہیں، کہاں توبہ قبول ہوگی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مایوس کر دیتے ہیں. جیسے اگر کوئی شخص تائب ہونے لگے، اس کے ذہن میں خیال آئے کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، دوست کہتے ہیں کیا فائدہ، تیری توبہ ہو سکتی ہے، پاپی آدمی، اتنے تو نے گناہ کیے ہیں، گناہ سے تو باز آتا نہیں، آج تو توبہ کرے گا پھر گناہ کر لے گا، کیا فائدہ. تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، ہاں یار کیا تو ٹھیک ہی رہا ہے. یہ مایوسی اسے توبہ سے روک دیتی ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ توبہ کے فضائل جیسے ہم نے بیان کیے انہیں بار بار سنیں. خصوصاً جو ہم نے بنی اسرائیل والا واقعہ عرض کیا تھا کہ 100 قتل ناحق کرنے کے باوجود توبہ کے ارادے سے نیک لوگوں کی طرف چلا اور راستے میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. اس قسم کے واقعات انسان سنے تو انشاءاللہ دل میں ایک ڈھارس پیدا ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر میرے سے کثیر گناہ ہو گئے، برا ضرور تھا، میری بدبختی ضرور تھی، میں نے غلط کام کا ارتکاب ضرور کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. آج بھی میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے لبیک کہوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھ کے مجھے اپنے آغوش میں لے لے گی کہ ایسا ہوا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. تو اس پہ انشاءاللہ خوف خدا کے باب میں بھی میں کلام عرض کروں گا. ایک بخاری کی روایت اسی کے ضمن میں یہ عرض کر دیتا ہوں جو اس کا بھی فائدہ دے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ زمانوں میں ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، کبھی بھی نیک عمل نہیں کیا تھا. جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اسے بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی اور اسے اللہ تعالیٰ کی گرفت کا احساس شدت کے ساتھ مطلب احساس ہوا اور اس نے سوچا کہ اب میں بہت سخت گرفت میں گرفتار ہو جاؤں گا، کیسے جواب دوں گا. کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے گھر والوں کو بلایا اور وصیت کی کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو تم میری لاش کو جلا دینا اور جلانے کے بعد آدھی اس کی راکھ پانی میں اڑا دینا، پانی میں بہا دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا. اور دل میں اس نے بس ایک تھا خیال کہ ہو سکتا ہے میں اس طرح گرفت سے بچ جاؤں. گھر والوں نے حسب وصیت جو اس وقت کی شریعت میں اس وصیت کے اوپر عمل کرنا جائز تھا ویسے ہی کیا کہ اس کو جلا دیا. اور تھا وہ موحد مسلمان تھا، تبھی تو یہ عقیدہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، اور پھر آگے روایت بھی اسی چیز کو ظاہر کر رہی ہے. جلایا اور اس کی راکھ آدھی پانی میں بہا دی، آدھی ہوا میں اڑا دی. رحمت کونین سید دو عالم مخبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا، راکھ اڑا دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کے اجزاء کو جمع کر. پانی نے جمع کر دیے. ہوا کو اللہ نے حکم دیا اس کے سارے اجزاء جمع کر. اجزاء جمع کر دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وہ زندہ انسان کھڑا ہو گیا. کون بھاگ سکتا ہے اپنے اللہ کی بارگاہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کرنے کے بعد اس کے اجزاء کو مجتمع کرنے کے بعد اسے کھڑا کیا اور فرمایا، روح بدن میں ڈال دی گئی اور فرمایا تو نے ایسا کیوں کہا تھا، کیوں تو نے اس قسم کی وصیت کی. تو اس نے عرض کی یا رب کریم تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، صرف تیرے خوف کی وجہ سے میں کوئی نیک عمل نہیں کر سکا تھا، میں ڈر رہا تھا تو مجھے پکڑے گا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ وصیت کر ڈالی، بس تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے خوف خدا کی وجہ سے یہ کام کیا تھا، وہ خوف خدا، وہ کیفیت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بخشش فرما دی. تو آپ اندازہ فرمائے کہ جس شخص نے زندگی بھر کوئی عمل نہیں کیا، ایک لمحے کی کیفیت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، تو آپ کس وجہ سے مایوس ہیں؟ کیوں مایوس ہیں؟ آپ نے زندگی میں بہت سے نیک عمل بھی کیے ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے، خود محسوس کیا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں بعض اوقات حرام بھی کما رہے ہیں لیکن حلال روزی سے کسی کی بہت بڑی خدمت کر دیتے ہیں، غریب کی امداد کر دی، سیدزادوں کی سیدانیوں کی خدمت کر دیتے ہیں، آل رسول کی خدمت کر دیتے ہیں، اچھے کاموں میں پیسہ صرف کر دیتے ہیں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہ بڑے بڑے گناہ کیے، ہو سکتا ہے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ عمل اس کی بخشش کا ذریعہ بن بھی جاتا ہے. لہذا مایوس ہرگز نہ ہو، لیکن بات وہی ہے کہ اس سے کوئی ناجائز نتیجہ بھی نہ نکالے کہ چلو جی اب تو ایک ہاتھ میں آ گئی بات کہ ساری زندگی گناہ کرو، ہو سکتا ہے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. تو ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ کہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ کریں گے لیکن اپنے کو ایک معمولی سے عمل کو دلیل بنا کے بطور دلیل پیش کریں گے
بھئی ہاں ہم پاپی تو بہت ہیں، لیکن جب میں قرآن سنتا ہوں نا تو اتنے آنسو نکلتے ہیں کچھ حد نہیں. لو جی، یعنی تم نماز قضا کرو، روزے چھوڑو، آپ ہر قسم کے گناہ کریں، اور صرف قرآن کی قرآت سن کر قلب میں پیدا ہونے والی وقتی اور عارضی کیفیت کی بنا پر نکلنے والے آنسوؤں کو اتنی آپ نے اہمیت دے دی کہ یہ روتا بھی تو ہوں تو بخشش ہو جائے گی. تو دیکھیں ایک حسن زن قائم کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور ایک صرف اس عمل پر مطمئن اور راضی ہونا اور دل کو آپ دیکھیں تو دل بالکل مطمئن نظر آئے، تو یہ بالکل غلط ہے. اس پر کیسے اطمینان قلب حاصل ہو سکتا ہے؟ ایسی کیفیت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بالکل ایسا ہو جائے گا کہ جیسے اگر کوئی سو رہا ہو تو ایک ٹھوکر مارنے سے آدمی اڑ جائے، لیکن اگر شراب پی کر یا ہیروئن پی کے نشے میں دھت پڑا ہو تو 50 ٹھوکریں مارے تب بھی نہ اٹھے. تو اگر کوئی شخص مایوسی کی دلدل میں غرق ہے اور وہ بیچارہ نادم شرمندہ تو ہے لیکن مایوس ہے، وہ تو سونے والے کی مثل ہے کہ اسے اس قسم کی روایات سنائیں گے تو وہ بیدار ہو جائے گا. لیکن جو اس قسم کے کثرت گناہ کے باوجود اپنے چند اعمال کو بنیاد بنا کے اور اس کے بارے میں یہ سوچے کہ اب اللہ تعالیٰ میرے بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کر کے صرف ایک معمولی عارضی کیفیت کے اس معمولی عمل کے بدلے میں میری بخشش فرما دے، اور اس پہ پھر کوئی گناہوں پہ ندامت بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں، بالکل مطمئن قلب کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہوں، یہ ضرور قابل توجہ بات ہے. اور یہ ہو سکتا ہے خوش فہمی کا شکار ہونا انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مبتلا کر دے. تو اس لیے مایوسی بھی ایک سبب تھا، اور اس مایوسی کو دور کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا کہ ان روایات پر طویل غور و تفکر جس میں توبہ کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالی کا توبہ، بڑے بڑے گناہوں کے باوجود توبہ کو قبول کرنے کا ذکر ہو، تو انشاءاللہ انسان مایوسی سے باہر نکلے گا اور توبہ کی طرف مائل ہو جائے گا. چوتھا جو سبب ہے وہ گناہ ترک نہ کرنے کا یقین ہوتا ہے، یعنی اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہوتا انسان کو. وہ سابق اپنی زندگی کو دیکھتا ہے کہ یار پہلے بھی تو میں نے توبہ کی تھی پھر گناہ ہو گیا، پھر میں نے اس گناہ پہ بھی توبہ کی تھی پھر گناہ ہو گیا، فلاں توبہ کو ترک کرنے کا بھی تو پختہ ارادہ کیا تھا لیکن میں اس توبہ پہ قائم نہ رہ سکا. چنانچہ اب جب ایک گناہ ہو جاتا ہے اور اس پر توبہ کی طرف آدمی توجہ کرتا ہے تو نفس کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں، پہلے دیکھو اپنی عادت دیکھو، وہ گناہ ان پر جب تم توبہ پر استقامت حاصل نہ کر سکے تو اس پر توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ آدمی کہتا ہے بات بالکل ٹھیک ہے، کیا فائدہ، پھر گناہ ہو جائیں گے تو کیا فائدہ. تو یہ بعض اوقات انسان کو اپنی ذات پر اعتماد نہ ہونا اسے توبہ سے دور کر دیتا ہے. اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے علاج کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.